السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے الف کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم با کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا سا۔ با کو ہر حالت میں باریک پڑھتے ہیں، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، ہر حالت میں با کو باریک پڑھا جائے گا۔ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ کے حروف 5 ہیں، ان کو اکٹھا کر کے 2 لفظ بنائے گئے، قطب جدن، قوف، تو، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف قلقلہ ہے۔ قلقلہ کے لیے جب یہ حرف ساکن ہوتا ہے، حالت ساکن میں قلقلہ کرنا ہے، اور وقف کی حالت میں قلقلے کو زیادہ ظاہر ہونا چاہیے۔ جیسے ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، یہ دال کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا۔ اب با کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ قلقلہ ہے کہ اس کی ڈبل آواز آنی چاہیے ان حروف کی۔ جب ان پر ساکن کریں، جن کو ساکن ہو تب بھی آواز آنی چاہیے، اور جب ان پر حالت وقف میں زیادہ واضح ہونی چاہیے۔ ایسی آواز آنی چاہیے جیسے گیند کو اگر دیوار پر مارے تو جیسے دھپ کی آواز آتی ہے، تو اس طرح کی آواز ہمیں آنی چاہیے۔ اور با جو ہے یہ حروف شفویہ میں سے بھی ہے۔ حروف شفویہ 4 ہیں، با، میم، فا، واو۔ ان چاروں کا مخرج ایک ہے۔ با اور میم جو ہے وہ ہونٹوں کی خشکی سے، اور فا اور واو جو ہے وہ ہونٹوں کی تری سے نکلتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو میم ساکن میں غنہ ہوگا۔ میم اور نون پر غنہ ہوتا ہے۔ 2 حروف ہیں، میم اور نون، ان دونوں پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کیا ہے؟ منہ بند کر کے ناک سے ہم نے آواز نکالنی ہوتی ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ صرف غنے کی آواز ناک سے آنی چاہیے، باقی کسی حرف کی یا کسی لفظ کی آواز ناک سے نہیں آنی چاہیے۔ نون اور میم پر اگر شد ہوگی تو ہر حال غنہ ہوگا۔ نون اور میم پر شد ہوگی تو ہر حال غنہ ہوگا، جیسے ان یا انا اعطیناک الکوثر، اور میم پر شد ہوگی تو بھی غنہ ہوگا۔ پھر تو با کی ہم نے تھوڑی سی با کے اوپر تھوڑا سا ڈیفینیشن با کی کر لی ہے، تو اب ہم تلاوت کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد
شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي یہاں ہم کیونکہ آیت کے درمیان میں رکے ہیں تو اس لیے دوبارہ پیچھے سے پڑھیں گے ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا پورے قرآن پاک میں فیہی ہے، یہاں پہ صرف فیہی إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الفرقان آیت نمبر 61. تبارک بہت بابرکت ہے، الذی وہ ذات جو اسم موصول واحد، جعل اس نے بنایا، فعل ماضی معروف، فی میں حرف جر، السمائی آسمان، مرکب جاری ہو گیا، السمائی کے نیچے جو زیر ہے وہ فی کی وجہ سے ہے، بروجن برج کی جمع، برج
قلعے کو، نمایاں چیز کو، بلند عمارت، بڑے ستارے اور محل کو کہتے ہیں۔ علم فلکیات کے مطابق 12 برج ہیں۔ واو اور جعل اس نے بنایا، فیہا اس میں، سراجن چراغ، سراج کی جمع سرج ہے۔ چراغ وہ چیز جو بتی یا تیل سے روشن ہو۔ مجازاً ہر روشن چیز کو کہا جاتا ہے۔ واو اور قمرن چاند، منیرا نور سے روشنی دینے والا، منیرا اسم فاعل، واحد مذکر اور منصوب ہے۔ واو اور ہوا وہ، الذی وہ جو، جعل اس نے بنایا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، جعل فعل با فاعل ہو گیا، ہر فعل میں فاعل موجود ہوتا ہے۔ جعل اس نے بنایا، اس نے فاعل ہو گیا اور بنایا فعل، اور لیل یہ مفعول ہو گیا، مفعول پہ ہمیشہ زبر ہوگی، رات کو، والنہار اور دن کو، خلفتاً خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلفتاً پیچھے آنے والا، جانشین، یہ قدام کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے، خلافہ جانشین ہونا، خلف کسی کا جانشین، قائم مقام ہونا، خلفہ ایک کا دوسرے کے بعد آنا یا قائم مقام ہونا، کہ ہن یمشینا خلفہ، وہ ایک دوسرے کے بعد آ جا رہی ہیں۔ خلفہ خلف یخلف باب نصر ینصر، لی واسطے، من جو، اراد ارادہ کرے، اراد یرید ارادہ باب افعال ہے، ان کے، یذکر وہ نصیحت پکڑے، تذکر یہ باب تفعل ہے، یذکر، واو اور ارادہ وہ ارادہ کرے، اس نے ارادہ کیا، شکورا شکر گزار ہونے کا، یہ اسم مصدر ہے، شاکر یشکر باب نصر ینصر، شاکر شکر یشکر، مشکور اشکر لا تشکر۔ واو اور عباد عبد کی جمع، غلام بندے، سرونٹس، الرحمن رحمان کے، الذین وہ جو، یمشون مشا یمشی باب ضرب یضرب، مشیون اس کا مصدر ہے، یمشون وہ چلتے ہیں، علی پر، الارضی زمین کے، ہونن آہستہ، یہ اسم مصدر ہے، نرم چال، نرم چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، ہان یہون باب نصر ینصر، ہونن نرم آسان ہونا، مہانن و مہانہ اس کا مطلب ہے ذلیل و حقیر ہونا، اور عذاب مہین رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ واو اور اذا جب، خاطبہ بات کرتے ہیں، خاطبہ یخاطب مخاطبہ باب مفاعلہ مخاطب ہونا، بات کرنا، ہم ان سے، الجاہلون یہ عاقل کی، عاقل کا اپوزٹ ہے جذباتی ہونا، ایک جاہل لا علم ہونا ہے اور ایک جاہل جذباتی ہونا، تو یہاں پہ عاقل کا اپوزٹ ہے، عقل مند کا اپوزٹ، جذباتی ہو جانا، جاہلون اگنورینٹ، جاہل جذباتی، قالو وہ کہتے ہیں، سلاما سلام ہو، پیس ہو،
واو اور الذین وہ لوگ جو یبیتون رات گزارتے ہیں، بات یبیتو رات گزارنا، یبیتو یبیتانی یبیتون جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، بات یبیتو باب، ضرب یضرب، اور باتا یبیتو افعال ناقصہ سے ہے، جیسے کانا، سورا، اصبح، امسا، ظلا، باتا، یہ سب فعل ناقص ہیں کہ پوری بات سمجھ نہیں آئی کہ رات گزارتے ہیں۔ لی واسطے ربہم اپنے رب کے، سجدن سجدہ کرنے والے، یہ ساجد کی جمع ہے، واو اور قیامن قیام کرنے والے، قائم کی جمع، اور یہ دونوں حال ہیں، انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ واو اور الذین وہ لوگ جو یقولون، یقولو یقولانی یقولون جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، اگر ہوتا ربنا تو اس کا مطلب تھا ہمارا رب، اور وہ مرکب اضافی ہوتا، صرف با کی زبر میں حرف ندا آ گیا، اے رب، رب اے رب، نہ ہمارے، اسرف تو پھیر دے، صرف یصرف باب ضرب یضرب، صرف یصرف صارف، صرف یصرف مصروف، اسرف لا تصرف، یہ واحد مذکر حاضر فعل امر ہے، تو پھیر دے، انا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، انا بے شک، انا انا کا انا، لیتا لاکنہ لعلہ، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، آنے والے اسم کو زبر دیتے ہیں، عذاب کی زبر انا کی وجہ سے ہے، انا بے شک، عذاب عذاب ہا اس کا، اب عذاب ہا مرکب اضافی ہو گیا اس کا عذاب، کانا ہے، غراما چمٹ جانے والا، غرام کہتے ہیں مفت کا تاوان، جرمانہ، پیہم تکلیف یا ہلاکت، مسلسل تکلیف، ہمیشہ کا عذاب، لازم ہونے والا، چمٹ جانے والا، غرامہ، انا بے شک ہا وہ جہنم، ساعت کتنی بری ہے، ساء یسوء ناصر ینصر سے، سو ان سے واحد مؤنث غائب ہے، کتنی بری ہے، ایول ہے، مستقرن جائے قرار، ریزیڈنس قرار کی جگہ، مستقل قیام گاہ، واو اور مقامہ رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اقامہ سے، یہ باب افعال ہے، اقام یقیم اقامہ رہنے کی جگہ، مقامہ باب افعال سے، یہ ظرف مکان ہے، اسم ظرف مکان، مقام رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اسٹیشن، واو اور الذین وہ لوگ جو، اذا جب، انفقوا انفق ينفق انفاق خرچ کرنا، باب افعال، انفقا انفقا انفقوا جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، انہوں نے خرچ کیا، وہ خرچ کرتے ہیں، لم نہیں، یسرفو وہ اسراف کرتے، اسرف یسرف اسراف باب افعال، اور یہ نفی جہت بلم ہے، فعل ماضی منفی کے معنی دیتا ہے، نون اس کا ختم ہو گیا، یہ تھا یسرفون جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف کے ساتھ جب لم لگتا ہے تو نون گر جاتا ہے، اور یہ ماضی منفی کے معنی دیتا ہے، ما اسرفو اور لم یسرفو کا ایک ہی مطلب ہے، نون گر گیا، اصل لفظ تھا یسرفونا، لم نے نون گرا دیا،
اور فعل ماضی منفی کے معنی میں آ گیا کہ انہوں نے اسراف نہیں کیا، وہ اسراف نہیں کرتے۔ واو اور لم نہیں، یقترو وہ بخل کرتے۔ قطرن اس کا مصدر ہے۔ مقتر کہتے ہیں فقیر یا تنگ دست کو۔ قطر یقترو باب نصر ینصرو۔ پھر اصل یہ تھا یقترون، تو لم نے نون کو گرا دیا اور اس کو ماضی منفی کر دیا کہ انہوں نے بخل نہیں کیا۔ واو اور کانا ہے بینہ درمیان، ذالکا اس کے، قواما قیام کہتے ہیں کسی چیز کی بقا اور درستگی ہونا، حد اوسط، متوسط، میانہ۔ قوف واو میم اس کا مادہ ہے، معتدل۔ واو اور الذین وہ لوگ، لا نہیں، یدعون دعا یدعو جمع مذکر غائب، فعل مضارع منفی، لا یدعون وہ نہیں پکارتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود گاڈ، آخر دوسرا۔ واو اور لا نہیں، یقتلون، قاتل یقتلو، قاتل، قتل یقتل، مقتول، اقتل لا تقتل باب نصر ینصر، جمع مذکر غائب، یقتل یقتلانی یقتلون وہ قتل نہیں کرتے، النفسا کسی جان کو، التی وہ جو جسے، حرم حرم یحرم تحریم یہ باب تفعیل ہے۔ حرم واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اس نے حرام کیا، حرم یحرم تحریم باب تفعیل۔ اللہ اللہ کی پیش بتاتی ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ نے حرام کیا، اللہ مگر، بی ساتھ، الحق کی حق کے، واو اور لا نہیں، یزنون وہ زنا کرتے، زنا یزنو، یزنون جمع مذکر غائب۔ واو اور من جو، یفعل کرے، ذالک یہ، یلقا وہ ملاقات کرے گا، وہ پائے گا، اثاما اسم سے، گناہ کا بدلہ، وبال نتیجہ گناہ، اثامن گناہ، اور مجازن عذاب کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی سزا پائے گا، اور آثام اسم کی جمع ہے، یہاں پہ گناہ کا بدلہ۔ تو من یہاں پہ اس میں شرط بن کر آیا، تو من جب اس میں شرط بن کے آتا ہے تو آنے والے فعل کو جزم دیتا ہے، یفعلو کو اس نے یفعل کر دیا، من یفعل جو کرے گا، آگے یضاعف کی جو جزم ہے یہ بھی اس کی وجہ سے ہے۔ قانون ہے کہ ان تنصر انصر دونوں پہ جزم آتی ہے، اگر تم میری مدد کرو گے میں مدد کروں گا، ان تضرب اضرب دونوں کی جزم، اگر تم مارو گے میں ماروں گا، تو من یفعل جو کرے گا، یضاعف اس کو اضافہ کیا جائے گا، ضاعف یضاعف مضاعفہ یہ باب مفاعلہ ہے، اور یضاعف یہ مجہول ہے، کسی چیز پر اضافہ کرنا، اضافہ کیا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب عذاب، الف لام کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ناؤن ہوگا، وہ اسم ہوگا۔ العذاب عذاب، یوم القیامتی قیامت کے دن، واو اور یخلد وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب جزم من کیونکہ اس میں شرط آیا تو اس کی جزا کے طور پہ اس پہ جزم آئی، یخلد وہ ہمیشہ رہے گا، فی ہی اس میں، یہ خلد یخلد باب نصر ینصر، فی ہی اس میں، مہانا ذلیل و رسوا، یہ اسم مفعول ہے، اہانہ سے باب افعال ہے،
اللہ مگر من جو تابہ توبہ کرے، واو اور آمنہ ایمان لائے، وعاملہ اور عمل کرے، عملاً صالحاً نیک عمل۔ اب عملاً صالحاً مرکب توصیفی ہو گیا۔ عملاً صالحاً جب دو اسم ایک جیسے ہوں، اور اسم کو ہم کیسے اس کا انالیسس کریں گے، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ حالت، جنس، عدد اور وسعت۔ حالت، جنس، عدد، وسعت، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ اب اس کی حالت کیا ہے؟ آخر میں ہم دیکھیں گے اس کے دو زبر، تو یہ حالت نسبی میں ہے۔ اس کا جنس، اس کا جینڈر مذکر ہے، اور عدد میں، نمبرز میں یہ واحد ہے، عمل واحد۔ اور وسعت میں تنوین آنے سے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، تو یہ اسم نکیرہ ہے۔ تنوین نکیرہ کی علامت ہے، کامن ناؤن، کامن ناؤن۔ تو عملاً صالحاً دونوں حالتیں نسبی میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں نکیرہ ہیں۔ نیک عمل، فا پس اولئک وہ لوگ، یبدلو بدل یبدلو تبدیل، یہ باب تفعیل ہے۔ یبدلو بدل دے گا، چینج کر دے گا، اللہ اللہ، سیئات، سیئہ کی جمع برائیاں، ایول ڈیڈز، ہم ان کے، ہم مفعول ہو گیا، حسنات اچھائیوں میں، بھلائیوں میں۔ واو اور حسنہ کی جمع حسنات، وکان اللہ اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ واو اور من جو تابہ توبہ کرے، وعاملہ اور عمل کرے، صالحاً نیک، پس ان بے شک ہو وہ، یتوبو و رجوع کرتا ہے، اللہ اللہ کی طرف، متابہ رجوع کرنا، یہ اس میں مصدر ہو گیا۔ واو اور الذین وہ لوگ، لا یشہدون وہ گواہی نہیں دیتے، شاہد یشہد باب سامع یسمع، شاہد یشہد شاہد، شہید یشہد مشہود، اشہد لا تشہد، یشہدون یشہد یشہدانی یشہدون جمع مذکر غائب، اور لا لگنے سے فعل مضارع منفی ہو گیا، وہ گواہی نہیں دیتے۔ ڈونٹ بیئر وٹنس، الزور جھوٹ، زور کہتے ہیں سینے کا ایک طرف جھکا ہونا۔ الازور وہ شخص جس کے سینے میں ٹیڑھا پن ہو، جھوٹ بھی صحیح راستے سے ہٹا ہوتا ہے، اس لیے اسے زور کہتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرتے ہیں، مرہ یمرو گزرنا، باللغو لغو کے ساتھ، لغو پر، لغو کہتے ہیں ہر وہ حرکت جو عبث، لا یعنی ہو، بے فائدہ ہو، دنیا آخرت کے اعتبار سے بیہودہ ہو، جس میں خیر کا کوئی پہلو نہ ہو۔ کرامہ کریم کی جمع، یہ حال ہے۔ والذین اور وہ لوگ، اذا جب ذکروا ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ذکر یذکر تذکیر باب تفعیل، اور یہ مجہول ہو گیا، بآیاتی آیات سے، ربہم ان کے رب کے، لم یقروا وہ نہیں گرتے، قر یقر باب ضرب یضرب، لم لگنے سے فعل ماضی منفی ہو گیا، وہ نہیں گرے، علیہا اس پر، سمن بہرے، اصم کی جمع، وعمیانا اور اندھے، آما کی جمع بلائنڈ، سمم وعمیانا ڈیف اینڈ بلائنڈ۔ والذین اور وہ لوگ، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، ہب فعل امر ہو گیا، تو عطا فرما، ہبہ اسی سے ہے، ہبہ تحفے کو کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے، من سے،
ازواج زوج کی جمع جوڑے اسپاؤس، نہ ہمارے، واو اور ذریات ذریہ کی جمع اولاد، نہ ہماری، قرۃ ٹھنڈک، قاف رارا اس کا روٹ ہے، ٹھہر جانا، قرار جم جانا ٹھنڈک کی وجہ سے، قرہ ٹھنڈک، کمفرٹ، اعین عین کی جمع آنکھوں کی، واو اور اجعل تو بنا دے، جعل یجعلو باب فتح یفتح، اجعل فعل امر، نہ ہم کو، للمتقین متقین کے لیے، اماما امام، امام پیشوا، مقتدر جس کی پیروی کی جائے وہ امام ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام جس کا قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے۔ اولئک وہ لوگ، یجزون جزا دیے جائیں گے، جزا یجزی باب ضرب یضرب، جزا کافی ہونا، کسی چیز کا بدلہ جو کافی ہو، فعل مضارع مجہول، وہ بدلہ دیے جائیں گے، جیم زا یا اس کا روٹ ہے، الغرفہ اونچا محل، بلند منزل، بالا خانہ، ہائی پلیس، غرفہ کی جمع غرفن و غرفاتن ہے، اور غرفہ چلو بھر پانی کو بھی کہتے ہیں۔ 7 ما جو صبرو صبرو انہوں نے صبر کیا، صبر یصبرو، ضرب یضربو، صابرن صبر یصبر مصبورن، اصبر لا تصبر، واو اور یلقون ان کا استقبال کیا جائے گا، تلقیہ یہ باب تفعیل ہے، لام قاف یا اس کا روٹ ہے، ان کا استقبال کیا جائے گا، فیہا اس میں، تحیہ دعائے خیر، دعائے زندگی، گریٹنگ، واو اور سلامہ سلام سے، سلامتی، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، حسنت کتنی اچھی ہے، مستقرن جائے قرار رہنے کا مقام، واو اور مقامہ عارضی قیام کہا، مقام ٹھہرنے کی جگہ، ریسٹنگ پلیس، قل کہہ دو، ما نہیں، یعبؤ پرواہ کرتا، بکم تمہاری، ابا یعبؤ با فتح یفتح، عین با الف اس کا روٹ ہے، ما ابعت بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں، العبء ثقل کو بوجھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع اعباء ہے، ما ابعت بھی میرے نزدیک اس کا کوئی وزن نہیں، ربی میرا رب، لو اگر، لا نہیں، دعا پکارنا، کم تمہارا، پس قد بے شک، کذبتم کذب یکذب تکذیب باب تفعیل، تم نے جھٹلا دیا، پس سوف ان قریب، یکون ہوگا، لزامن چپک جانے والا، لازم ہونے والا، عذاب، لزامن نہ چھوٹنے والی، آر تنگ چمٹی رہنے والی، لازم اسم فاعل چمٹا رہنے والا، واجب لازمہ الحق اس پر حق واجب ہو گیا، الزام یہ باب افعال ہے، چمٹا دینا۔ سورت ختم ہوئی۔ پچھلے سبق میں ہم نے اختتام آیت سجدہ پہ کیا تھا، تو سجدہ کے لیے وہی شرائط ہیں کہ باوضو ہوں، کپڑے صاف ہوں، جگہ صاف ہو، اور سجدہ کرنا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، سجدے میں چلے جانا ہے، اور ایک آیت جب ہم پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ ہوگا، تو باوضو ہیں اور قبلہ رخ ہو کے
ہم نے سجدہ کیا بغیر ہاتھ اٹھائے. جب سجدے میں جائیں گے تو ہم پڑھیں گے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا، تجھی پہ ایمان لائی اور تیری ہی فرما بردار ہوئی. میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا، اسے شکل و صورت دی اور اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف بنائے. بڑا بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے. بس سجدہ ہو گیا، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. تو آیت نمبر 61 تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اس میں چراغ بنائے، وقمرا منیرا، اور روشنی دینے والا چاند. تو سراج سے مراد روشن سورج ہے. وہ رحمان ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی پہچان کرا دی. اللہ تعالیٰ کی آیات آفاقی بھی ہیں، انفسی بھی ہیں، قرآنی بھی ہیں. کائنات کی ہر چیز ایک نشانی ہے کہ وہ ہمارا خالق، مالک، صانع، مصور، مدبر، وہ قدیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. اور آیات سے خالق کی معرفت حاصل کرنی ہے. جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے آگے تعارف کرا دیا، عباد الرحمن، جو رحمان کو پہچانتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں، ذکر اور شکر کی صفت سے لبریز ہوتے ہیں. پھر وہ کیسے نظر آتے ہیں؟ کہا کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، پھر دیکھ کہ تیرا خالق اور مالک کیسا ہے. زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، 1,00,000 گلیکسیز ہیں، 5,00,000 ملین ستارے ہیں، کئی سولر سسٹم ہیں. اس میں ہماری زمین، ہماری اور اس میں رہنے والے ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تمام کائنات کا خالق و مالک میں ہوں. وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ، جس نے رات اور دن کو جانشین بنا دیا، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. لمن اراد ان یذکر، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو سبق لینا چاہے، جو غفلت سے جاگ جائے. یہ یاد دہانی ہے، نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. او اراد شکورا، یا وہ شکر کرنا چاہے. تو ذکر اور شکر، تذکر عقل کا فعل ہے کہ عقل سے سوچے گا، سبق لے گا، غفلت سے جاگے گا. اور شکور دل کا فعل ہے کہ جذبہ تشکر ابھرتا ہے، نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ وہ مالک ہے، میں مملوک ہوں، میں غلام ہوں. تو عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں؟ جو ذکر اور شکر کی صفت سے لبریز ہوتے ہیں. تو پہلے عمارت کا ڈھانچہ بنتا ہے، سیمنٹ، سریا، لکڑی، لوہا اس میں ڈالا جاتا ہے، عمارت کی اصل مضبوطی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فنیشنگ، آراستگی ہوتی ہے، عمدہ پلاسٹر، رنگ روغن کیا جاتا ہے، خوبصورت عمارت بنتی ہے اور وہ دیدہ زیب ہوتی ہے. تو جب انسان کی عمارت کا سٹرکچر بنا، ڈھانچہ بنا، تذکر اور تشکر سے وہ لبریز ہو گیا، تو اب نظر آنے میں وہ شخص کیسا ہوگا؟
وہ خوبصورت عمارت کی طرح کہ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اصلی بندے، محبوب بندے، پیارے بندے، جن کا کیریکٹر خوبصورت ہو گیا، تعمیر ہو گیا، یہ تعمیر شدہ شخصیت ہے۔ تو پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر تواضع سے چلتے ہیں، آہستگی سے، دھیرے دھیرے، نرم ان کی چال ہوتی ہے، مدھم ہوتی ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں سکینت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی نشست و برخاست کے بارے میں بتایا گیا، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جاہل، کوئی جذباتی، کوئی اینگری مین ان سے بات کرتا ہے، قالوا سلاما، تو وہ کہتے ہیں تم کو سلام ہو۔ یعنی وہ انتقامی کارروائی نہیں کرتے، ان میں وقار ہوتا ہے، سکینت ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ تو وہ سلامتی سے ٹال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں الرحمن ہوں۔ الرحمن نے بتایا کہ تمہارا بول کیسا ہو، کہ علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت رب نے دی، اور قرآن پاک میں ہی بتا دیا کہ اے انسان تیری بات، تیری گفتگو کیسے ہو، حسنہ خوبصورت ہو، لینا نرم ہو، معروفہ جو فطرت کو اچھی لگے، سدیدہ سچی بات ہو، طیب پیاری بات ہو، میٹھی بات ہو۔ تو کہا ان کے قدموں میں اور ان کے لفظوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، ان کو تہجد کی توفیق ہوتی ہے، ان کی عبادت شاندار ہوتی ہے، تنہائی میں عبادت کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں، اپنی عبادت کو نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ یخافون یوما، وہ ڈرے رہتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ تو اس دن کا خوف ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں، مغرور نہیں ہوتے، بے خوف نہیں ہوتے، دعا ان کے لبوں پہ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ چلتے پھرتے دعائیں کرتے ہیں، ان عذابہا کان غراما، کہ اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور کہا نیکیاں کر کے بھی بے خوف نہیں ہوتے، ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، کہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور یقیناً جہنم بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلے ان کا کیریکٹر نظر آتا ہے۔ اب چلتے ہوئے
دور سے عمارت نظر آتی ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، یہ چرچ ہے، یہ سکول کی عمارت ہے، یہ ہاسپٹل ہے، تو انسان کا ظاہر بھی بہت اہم ہے۔ اور کہا کہ عباد الرحمن کیا ہوتے ہیں؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ کرے ہمارا ظاہر باطن اللہ کی محبتوں سے پر ہو، اور ظاہر میں بھی اللہ کی محبتیں ظاہر ہوں، نظر آئیں، اور اندر بھی اللہ کی محبتیں ہوں۔ تو عبد کیسے ہوتے ہیں؟ غلام کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تاجر کنگلا ہوا، ایاز اس کے غلام تھے، تو ایاز نے کہا کہ مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیں، قرض اتر جائے گا۔ تو تاجر نے کہا کہ تم میں کیا خوبی ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ میں جانتا ہوں غلامی کیا ہے۔ تو لوگ ہنسنے لگے۔ بہرحال اس نے اس کو کھڑا کر دیا، جہاں 200 درہم میں غلام بکتے تھے وہاں پہ کہا کہ اس کی قیمت 10 لاکھ ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ تک یہ بات پہنچی، تو اس نے پوچھا کہ وہ اس کی قیمت اتنی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ غلامی کے تقاضے جانتا ہے۔ محمود غزنوی نے خرید لیا، اور پھر امتحان ایاز کے لیتا رہا، تو ہر امتحان پہ ایاز پورا اترا، اس کے دل میں گھر کیا، اعتماد بڑھ گیا۔ اب مخالفین نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ خزانہ جمع کرتا ہے، یہ بغاوت کرے گا، اور ثبوت دیا کہ یہ تہخانے میں جاتا ہے، اور پتھر پہ صندوق پڑا ہے، اس پہ تالا ہے، اور یہ روز وہاں پہ جاتا ہے۔ تو محمود کو یقین ہو گیا کچھ گڑبڑ ہے۔ بہرحال وہ وہاں پہ پہنچا تو دیکھا باقی صندوق تھا اور اس کو تالا لگا تھا۔ کہا جلدی سے کھولو۔ تو جب ایاز نے کھولا تو اس میں پھٹا پرانا کرتا اور چپل تھی اور ایک چھڑی تھی۔ کہا یہی خزانہ ہے۔ کہا روز آتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں کہ میں گدڑیا تھا، اور اپنی اصلیت کو دیکھنے آتا ہوں، اپنی اصلیت کو نہیں بھولتا۔ تو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اپنی اصلیت نہیں بھولیں۔ تو پھر ان کو ایاز کو لاہور کا پہلا گورنر حتیٰ کہ وزیر اعظم بنا دیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی حقیقت سے باخبر رہیں کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم نے اس کی مان کے چلنا ہے۔ مان کے چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی ہماری انشاءاللہ شاندار ہوگی۔ اور کہا کہ عباد الرحمن ان میں اور خوبیاں کیا ہیں کہ والذین اذا انفقوا، یہ جب بھی خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کی روش بین بین ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آل من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا۔ اور کہا معتدل ہوتے ہیں، ایکسٹریم پہ نہیں جاتے، نہ جذبات میں، نہ الفاظ میں، نہ پیسے میں، نہ وقت میں، کسی چیز میں اسراف نہیں کرتے، دھیمی زندگی گزارتے ہیں، اعتدال اور توازن۔ تو کہا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ انسان دیکھ کر خود محتاج نہ ہو۔ اور کہا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر جسے اللہ نے، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور حق کے ساتھ کیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہونا ہوگا، یا زانی کو سنسار کرنا ہوگا، یا مرتد کو
قتل ہونا ہوگا یا حربی کافر۔ تو کہا کسی انسان کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ تو یہ 3 کبیرہ گناہ ہیں اور یہ تمدن کی جڑ ہے۔ قتل، شرک اور زنا یہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا، جو زنا کرے گا، جو قتل کرے گا، جو شرک کرے گا، یلقى اثاما وہ گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اور اسام جہنم کی ایک وادی بھی ہے کہ اس میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل کر پرندے کی طرح اس کے سر پہ منڈلاتا ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اور اس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ تو کہا یہ ذلیل کرتے ہیں دنیا میں لوگوں کو تو اللہ ان کو قیامت کے دن ذلیل کرے گا اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اِلَّا مَن تَابَ مگر جو توبہ کر لے، جو پلٹ آئے، وَآمَنَ اور ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور نیک عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو حوصلہ دیا کہ توبہ کرنے کے بعد پوری زندگی گناہ کیے اور توبہ کی تو پھر سے عباد الرحمن بن گئے کہ الندم توبہ ندامت آتے ہی اور ندامت ہی توبہ ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق کے انفیال کے۔ تو کہا جب انسان برائیاں چھوڑ دیتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ تو اللہ گناہوں کو بھلائیوں سے بدل دیتے ہیں، گناہ نیکی بن جاتے ہیں خالص توبہ سے۔ گناہ گھٹن پیدا کرتا ہے اور نیکی ان گرہوں کو کھول دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ گناہ کا ذکر بھی نہ کرو کہ دوسروں کے سامنے گناہوں کا ذکر کرنا گناہ کی دعوت دینا ہے۔ اس گندگی کو دبا دیں اور اس کے ازالے کے لیے صدقہ و خیرات کریں اور صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ اور جو توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا تو وہ توبہ کا حق ادا کرے گا، اللہ کی طرف سچا رجوع کرے گا، ایسے پلٹے گا جیسے پلٹنا چاہیے، شان کی طرح وہ لوٹے گا، شان کے ساتھ وہ لوٹے گا، شان کے ساتھ ٹرن اوور کرے گا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ اور عباد الرحمن جھوٹ پر موجودگی کو برداشت ہی نہیں کرتے تو یہ ان کی صداقت کی غیرت ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب لغو پر گزرتے ہیں، مروا کراما تو وقار سے گزرتے ہیں، دامن بچاتے ہوئے معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ تو زور اور لغو میں بڑی کشش ہے لیکن یہ کشش ان کو اپنی طرف مائل نہیں کرتی۔ تو کہا کہ عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو لغو اچھا ہی نہیں لگتا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ اور جب وہ لغو سنتے ہیں، کوئی بےہودہ بیکار بات، تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کامیابی کی شرائط میں بتا دیا کہ کامیاب مومن کیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اور کہا جنت کا شہری بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا، وہاں پہ لا تسمع فیہا لاغیہ کوئی لغو نہیں ہوگا، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ کام نہیں ہوگا، کوئی یوز لیس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ تو اللہ ہم سب کو لغو سے بچائیں۔
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے رب کے سامنے، جب ان کے رب کی آیات کی انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جب انہیں قرآن پاک سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، سنی انسنی نہیں کرتے، وہ بھڑکتے نہیں، پورے ہوش و حواس سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ تو آپ نے دعا کی کہ فَأَقْرِرْ عَيْنِي فِي عِبَادَتِكَ، اللہ ہماری آنکھوں کو عبادت سے ٹھنڈا کر دے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، اور وہ دعائیں کرتے ہیں، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ ہمارے ازواج کو، ہمارے ہم خیال لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے جوڑوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں گھر والوں سے خوشی ملے۔ تو قرۃ اعین بہت خوبصورت محاورہ ہے۔ اقر اللہ عینک، کہ عرب کے لوگ دعا دیا کرتے تھے کہ تم خوشی کے آنسو بہاؤ، اللہ اتنی خوشی دے کہ خوشی سے ہم روئیں۔ دنیا طوفان ہے تو ریت کے طوفان سے بچیں، طوفان سے بچ کر گھر میں آئیں۔ تو جب کسی کو بد دعا دیتے تو کہتے اسقن اللہ عینک، اللہ تمہاری آنکھوں کو گرم رکھے۔ تو اللہ ہم اولاد کو دیکھیں، خوش ہو جائیں، اتنا نیک بنا دے کہ ہم خوش ہوں ان کی نیکیاں دیکھ کر، ان کا دین، ان کا تقوی دیکھ کر، کہ وہ نیکی، دین اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوں، اور اپنے بچوں کو اچھی دعائیں کر کے انکریج کرنا ہے کہ ہماری ازدواجی خاندانی زندگی کو اللہ پر مسرت کر دے۔ تو پیاروں کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو سلام سے پہلے نماز میں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو، ہمارے ساتھیوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ تو قرۃ اعین خوشی کی انتہائی کیفیت ہے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اولاد اور ہمارے ماتحت وہ نیکیوں کے رہنما ہوں اور ہم ان کے امام ہوں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ عباد الرحمن کے لیے محنت کرنا ہوگی، ایسا بننا ہوگا، قرآن پاک کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا، قرآن پاک کے آئینے میں آج ہی اپنے آپ کو سنوار لیں، اور جو بری عادتیں ہیں ان کو ریموو کر دیں، اور اچھی عادتوں کے میک اپ سے اپنے آپ کو آراستہ کر دیں کہ قرآن پاک بیوٹی پارلر ہے، ہم اس میں آئے اور ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کیا، تو اللہ ہم سب کو آراستہ ہونے والوں میں سے بنا دے۔ تو ان خوبصورت صفات سے اللہ تعالی ہم سب کو منور کر دے، مزین کر دے، اللہ ایسا میک اپ کرا دے، روحوں کا میک اپ، کہ ہم بھی عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں، اور سلام سلامہ کی صدائیں اللہ ہمیں سنوا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب اگر عباد الرحمن بنو گے تو کیا صلہ ملے گا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو ان کے صبر کے بدلے میں بالا خانے جزا میں ملیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ۔ پوچھا گیا کہ یہ غرفے
یہ بالا خانے کن کے لیے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو نرم اور پاکیزہ بات کرے، سلام کرے، کھانا کھلائے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، تو یہ بالا خانے ان کا نصیب ہوں گے، ان کے مقدر میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، تو یہ جنت بہت ہی عمدہ جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور عارضی قیام گاہ بھی۔ تو استقامت اور صبر وہ جوہر ہے جس کی بنیاد پر انسان دنیا میں وہ روش اختیار کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں یہ اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو استقامت اور صبر اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے کیا حاجت پڑی ہے تمہاری میرے رب کو اگر تم اس کو نہ پکارو، اگر تم اس کو نہیں پکارو گے تو رب کو بھی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، سو تم جھٹلا چکے ہو، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو اب جان نہ چھٹے گی، اس کی سزا چمٹ جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عباد الرحمن میں سے بنا دے، اللہ ایسی صفات ہم میں پیدا کرے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تو کمزور نہیں ہے، اللہ یہ صفات ہم میں انگرینڈ کر دے، اللہ یہ راسخ کر دے، اللہ یہ پختہ کر دے۔ اللہ ہم کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں بن سکے تو اللہ اپنی شان رحمانیت سے، رحیمیت سے اللہ عباد الرحمن کے اوصاف ہم میں پیدا کر دے۔ دنیا آخرت کی اللہ کامیابیاں ہمارے مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے، غموں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، اللہ بے چینیوں سے، تکلیفوں سے، آہوں سے، دردوں سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔